السلام علیکم ناظرین۔ نقرئی آواز کی مالکن نے نقاب الٹ دیا۔ میرے حواس پر جیسے بجلی گر پڑی۔ میں پلکیں جھپکائے بغیر اسے یوں تکنے لگا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ وہ پوشالی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ پوشالی بولی۔ میرا آنا اچھا نہیں لگا کیا قدم قدم ساتھ چلنے والوں سے یوں منہ موڑ لیا جاتا ہے؟ کیا میں اسی قابل تھی کہ تم مجھے پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے؟ ایک ہی سانس میں وہ بہت کچھ کہہ گئی۔ شاید میں صحیح جواب بھی نہ دے پاتا۔ نہیں پوشالی، ایسی تو کوئی بات نہ تھی۔ میرے حلق سے سرسراہٹیں سی خارج ہوئیں۔ وہ لوگ جنہوں نے مجھے ایک سانس لینے میں مدد دی ہمیشہ کے لیے میری سانسوں میں بس گئے ہیں۔ تمہیں تو میں اپنا سرمایہ سمجھتا رہا ہوں، اس لیے مجھے ویشیوں میں چھوڑ کر چلے آئے تھے، پوشالی نے کہا۔ اس نے سسکیاں لینی شروع کر دیں جو جلدی ہچکیوں میں بدل گئیں۔ میرے شانے پر سر رکھے وہ بے تحاشا رو رہی تھی اور میں ہونک بنا اس کے بالوں کو سہلا کر تسلیاں دے رہا تھا۔ اس کا یہ روپ میرے لیے نیا تھا۔ آج سے پہلے میں اسے ایک ایسی مجاہدہ کی حیثیت سے جانتا تھا جس نے پاکستانی نہ ہوتے ہوئے بھی اپنا سب کچھ حتیٰ کہ عزت ابرو بھی میرے وطن پر قربان کر دی تھی۔ اس لیے میں اس کی بے انتہا عزت کرتا تھا، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ پوشالی اپنے دل میں میرے لیے کیا کیا دیپ جلائے بیٹھی تھی۔ میں تھک گئی ہوں میرا، پوشالی میرے چہرے پر سسکی۔ میں نے تو تمہارے لیے گلی گلی کی خاک چھانی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈا ہے تمہیں۔ اب مجھے مت چھوڑنا میرا، نہیں تو میں زندہ نہ رہ سکوں گی۔ اور زندگی میں پہلی بار میرا پتھر دل پسیج گیا۔ میں نے اس کی بکھری پتیوں کو سمیٹ لیا۔ وہ خاک پر پڑا پھول تھی، لیکن اس میں پھول کا کیا قصور تھا؟ آپ چاہیں تو اسے زمین پر پھینک کر پیروں تلے رون دیں اور چاہیں تو کالر میں سجا لیں۔ تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ ہوش و آواز ٹھکانے آئی تو میں نے پوشالی سے پوچھا۔ وہ برقع اتار کر اب اطمینان سے چارپائی پر برجمان تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ دوبارہ بھیڑ دیا تھا۔ میں تو تمہیں دہلی میں ہی تلاش کرتی رہی تھی، پوشالی نے جواب دیا۔ مجھے پتہ چلا کہ تمہارے ڈپارٹمنٹ کو تمہارے خلاف کچھ ناقابل تردید ثبوت مل گئے تھے۔ انہوں نے چھاپا مارا، لیکن تم بچ نکلے۔ انہوں نے تمہیں اشتہاری مجرم قرار دے کر 1 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان بھی کیا، لیکن کہیں سے تمہاری کوئی خبر نہ ملی۔ البتہ میں نے یہ تصدیق کر لی کہ تم زندہ ہو، مگر یہ پتہ نہ چلا سکی کہ تم کہاں ہو۔ میں دن رات تمہاری سلامتی کی دعائیں مانگا کرتی تھی، مگر تمہاری کوئی خبر نہ ملی۔ پھر ایک روز اچانک ہی مجھے اوپر جموں پہنچنے کی ہدایت کی گئی کہ وہاں کوئی مشن درپیش ہے۔ تمہارے بغیر کسی مرکے میں حصہ لینے کو جی تو نہیں چاہتا تھا، لیکن فرض کے ہاتھوں مجبور ہو کر چلی گئی۔ جب یہاں آ کر پتہ چلا کہ تم بھی موجود ہو تو یقین کرو کہ دل کی دھڑکن تھمتے تھمتے بچی۔ جموں میں ایجنٹ سے ملاقات ہوئی اور اس نے مجھے علیہ کے حوالے کر دیا، سو وہ مجھے یہاں تک لے آیا۔ میرا جی چاہا کہ سجاتا کے بارے میں اس سے پوچھوں، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ عورت کتنی بھی فراخ دل کیوں نہ ہو، دوسری عورت سے حسد ضرور کرتی ہے، اور جس عورت نے تازہ تازہ اظہار محبت کیا ہو اس سے یہ سوال کسی طور پر بھی مناسب نہ تھا، سو میں خاموش رہا۔ یہ علیہ کہاں گیا ہے؟ سجاتا کی بجائے میں نے علیہ کے بارے میں سوال کر ڈالا۔ میں حاضر ہوں باس۔ علیہ دروازہ کھول کر فوراً اندر آ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ یقیناً وہ ہمارے جذباتی لمحوں کا رازدار بن گیا تھا، لیکن جان بوجھ کر اندر نہیں آیا تھا کہ دو بچھڑے دل اپنی بھڑاس نکال لیں۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر پوشالی سرخ ہو گئی، جبکہ میں بھی جھیم کر نظریں چرانے لگا۔ میرا خیال ہے اب ذرا ریسٹ ہاؤس کے بارے میں بات ہو جائے۔ علیہ نے ہم دونوں کو خفا سے بچانے کے لیے کہا، اور ہم تو جیسے اس کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ہم دونوں کے منہ سے بیک وقت ہاں نکلی تھی۔ علیہ کے ہونٹوں پر پھر مسکراہٹ تیر گئی، لیکن اس نے کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے جیب سے نقشہ نکال کر ہمارے سامنے بچھا دیا۔ ہمیں اس طرف سے جنگل میں داخل ہونا ہے۔ علیہ نے فوراً ہی نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھ دیا جس کے دونوں جانب سرخ نشان لگے ہوئے تھے۔ بارودی سرنگیں ایک قطار میں نصب ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی پٹی خالی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم کسی سرنگ سے ٹکرائے بغیر بحفاظت ریسٹ ہاؤس تک جا پہنچو گے۔ ہم مزید کچھ دیر منصوبے کا جائزہ لیتے رہے۔ میں نے نقشہ طے کر کے علیہ کو واپس کر دیا۔ روانگی کا کیا پروگرام ہے؟ پوشالی نے پوچھا۔ تم دونوں آج رات روانہ ہو گیا، علیہ نے جواب دیا۔ میں ساتھ نہیں جاؤں گا، لیکن اسلحے کا کیا ہوگا؟ میں نے دریافت کیا۔ علیہ نے ان تھیلوں کی طرف اشارہ کیا جسے ہم اپنے جذباتی لمحوں میں بھولے بیٹھے تھے۔ ایک میں تو تم دونوں کے لیے ناشتہ ہے، علیہ پھر مسکرا دیا۔
ظالم خاصا شریر تھا۔ میرے خیال میں پہلے ناشتہ کر لو، کیونکہ خالی پیٹ تو محبت بھی جبر لگتی ہے۔ پوشالی پھر کندھاری انار بن گئی۔ ناشتہ بعد میں، پہلے کام کی بات کرو۔ میں فوراً پوشالی کی مدد کو پہنچا۔ دوسرے تھیلے میں تم دونوں کے لیے 2 اسٹین گنیں، 2 خاموش پستول، تیز دھار خنجر، خاردار کاٹنے کے لیے کٹر اور 2 فاؤنٹین پسٹل موجود ہیں۔ فاؤنٹین پسٹل؟ پوشالی پوچھ بیٹھی۔ اس میں کوئی گیس بھری ہوئی ہے جی، علیہ نے اسے بتایا۔ جموں والا دوست کہہ رہا تھا کہ ٹریگر دبانے سے اس میں سے ایک پھوار نکل کر سامنے والے کے چہرے پر پڑے گی اور وہ 1 سیکنڈ کے اندر اندر رانٹا غفیل ہو جائے گا۔ اوہو، میں دل ہی دل میں خوش ہو گیا۔ یہ ہمارا سب سے قابل اعتماد ہتھیار ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے ذرا سا رک کر پوچھا، اور وہ ٹرانسمیٹر؟ وہ بھی اس تھیلے میں موجود ہے، علیہ نے جواب دیا۔ مشن کی تکمیل کے بعد تم لوگ آسمان کا جائزہ لینا، جس رخ پر دب اکبر ہو اسی سمت چل پڑنا۔ چلنے سے پہلے گھڑی دیکھ لینا۔ ٹھیک 1 گھنٹے 10 منٹ بعد تم درختوں کے ایک اس قسم کے جھنڈ میں پہنچ جاؤ گے۔ وہاں ایک غیر آباد جھونپڑی ہے، جہاں بیٹھ کر تم اطمینان سے اپنے باس سے باتیں کر سکو گے۔ ہم یہاں سے کب روانہ ہوں گے؟ ریسٹ ہاؤس کا سفر 3 گھنٹے کا ہے، علیہ نے بتایا۔ 8 بجے بھی نکلو گے تو 11 بجے تک وہاں پہنچ جاؤ گے۔ ریسٹ ہاؤس میں بھی ہمارا کوئی آدمی موجود ہوگا کہ نہیں، اور کیا وہ ہماری کوئی مدد کر سکے گا؟ 1 آدمی ہے تو صحیح، لیکن وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ جو کچھ کرنا ہے تم دونوں کو کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد علیہ چلا گیا۔ وہ دونوں خچر ہمارے لیے چھوڑ گیا تھا، ہم نے انہیں پر سفر کرنا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دونوں تھیلوں کا جائزہ لیا اور اندر سے کنڈی چڑھا کر سامان دیکھنے لگا۔ اسٹین گنوں، پستولوں اور خنجروں کے علاوہ بھی ان میں بہت کچھ تھا جن کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ سیاہ رنگ کے 2 چوسلی بانس بھی موجود تھے۔ جب تک میں سامان دیکھتا رہا، پوشالی نے ناشتہ نکال لیا۔ دونوں نے ناشتہ کیا اور پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، جو رات کے مشن اور دہلی میں پوشالی کی مصروفیات سے شروع ہو کر پیار کی کہانیوں پر ختم ہوئیں۔ محبت میں وقت یوں پر لگا کر اڑا جیسے کبھی آیا ہی نہ تھا۔ سارے شام بارش شروع ہو گئی، جو ہمارے لیے نیک شگون تھا۔ پہاڑی علاقوں کی بارشیں ایسی خوفناک ہوتی ہیں کہ کوئی باہر نکلنے کی حماقت نہیں کرتا، لیکن ہمیں یہ حماقت کرنی تھی، سو ہم نے پولی ایسٹر کے چست لباس پہنے اور بھرپور تیاروں کے ساتھ باہر نکل پڑے۔ خچر ایک درخت کے نیچے بندھے ہوئے تھے۔ ہم باری باری سوار ہوئے اور پھر سفر شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حافظہ بڑا بہترین عطا کیا تھا۔ میں نے نہ صرف راستہ یاد کر لیا تھا، بلکہ ریسٹ ہاؤس کے ارد گرد بچھی ہوئی بارودی سرنگوں کے مقامات بھی یوں حفظ کر لیے تھے کہ آنکھیں بند کر کے بھی گزرنا پڑتا تو گزر جاتا۔ 3 گھنٹوں کا سفر 3 صدیوں کا سفر ثابت ہوا، کیونکہ راستہ بے حد خطرناک اور دشوار گزار تھا۔ کبھی ہمیں ٹھنڈے یک پانی میں سے گزر کر اسے پار کرنا پڑتا۔ ایک جگہ تو اتنی گہری کھئی نظر آئی کہ میری روح تک فنا ہو گئی۔ کھئی کے کنارے کنارے چلتے ہوئے میرے خچر نے ٹھوکر بھی کھائی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم سینکڑوں فٹ کی اندھی گہرائی میں غرق ہو جاتے، کسی غیر مرئی طاقت نے خچر کے قدم سنبھالیے۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور وطن عزیز سے ہماری محبتوں کا جذبہ ہی تھا، جس کے طفیل میری ہڈیاں سرما ہونے سے بال بال بچ گئیں۔ تقریباً 12:30 بجے کا عمل ہو گیا کہ ہم ایسے علاقے میں جا پہنچے جہاں دور دور تک چھوٹے چھوٹے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے۔ دائیں جانب کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر کسی چھوٹے سے گاؤں کی روشنیاں ٹمٹماتی نظر آ رہی تھیں۔ یہی ستلڑی کا قصبہ تھا۔ ریسٹ ہاؤس گاؤں سے قدرے ہٹ کر بائیں سمت تھا، لیکن اس وقت ٹیلوں کے کم میں ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے خچر وہیں چھوڑ دیے۔ دونوں کی باگیں پتھروں سے باندھ دی گئی تھیں تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ میں اور پوشالی سارا راستہ تقریباً خاموشی رہے تھے۔ یہ خاموشی کچھ تو مشن کی وجہ سے بھی اور کچھ اس میں نئے رشتے کا دخل بھی تھا جو ہمارے درمیان صبح ہی پیدا ہوا تھا۔ ہم نے اپنے اپنے ہتھیار چیک کیے، انہیں لوڈ کیا اور آگے پیچھے ٹیلوں کی سمت بڑھے۔ اسٹین گنیں ہم نے کندھوں پر لٹکا لی تھیں، پستول بیلٹ ہولسٹروں میں تھے، فاؤنٹین پسٹل اور خنجر بھی ایسی جگہوں پر رکھے گئے تھے کہ پلک جھپکنے میں ہاتھ میں آ سکتے تھے۔ تقریباً 10 منٹ تک ہم چلتے رہے۔ گو اس علاقے میں برودی سرنگیں نہیں تھیں، لیکن پھونک پھونک کر قدم رکھنا ضروری تھا۔ ہم جیسے ہی ایک ٹیلے کی آڑ سے سامنے آیا، ہمیں ٹھٹے کر رک جانا پڑا۔ کوئی 1000 گز کے فاصلے پر ریسٹ ہاؤس کی عمارت ہمیں نظر آنے لگی تھی۔ میں نے پوشالی کو فوراً آڑ میں ہو جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی پوشیدہ ہو کر عمارت کا جائزہ لینے لگا۔ ساتلڑی ریسٹ ہاؤس کی عمارت بہت بڑی نہیں تھی، میرے اندازے کے مطابق 8-10 کمرے تھے۔
हम रेस्ट हाउस की एक भी सिम थे। सामने की तरफ एक खुला लॉन था जिसमें कम रोशनी के बल्ब भी जल रहे थे, लेकिन हमारी खुशकिस्मती थी कि एक भी तरफ रोशनी का कोई इंतज़ाम न था। हल्की हल्की बारिश अब भी हो रही थी, जिसकी वजह से पहरेदार यकीनन किसी छत के नीचे दबके हुए थे। यूं तो अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन मुझे बलगजी रोशनी में खारदार ताड़ की बाड़ भी नजर आ गई जो इमारत के इर्द गिर्द फैली हुई थी। बाढ़ से इमारत का फासला कोई 500 गज था। बारूदी सुरंगें 200-250 गज के इलाके में नस्ब की गई थीं, जिनमें कुछ बाढ़ के अंदर और बाकी बाहर लगाई गई थीं। हमें एक भी सिम से बाढ़ काट कर अंदर दाखिल होना था। पॉलिएस्टर लिबासों की वजह से हम बारिश से महफूज थे, वरना अगर कपड़े सूती या रेशमी होते तो अब तक हम नमूनिया का शिकार हो चुके होते। यहाँ से हमें घिसट कर आगे बढ़ना है। मैंने पोशाली के कान में सरगोशी किया, लेकिन इतनी अजगी के साथ कि सरसराहट भी पैदा न हो। पोशाली ने इस बात में सर हिलाकर मेरी बात की तस्दीक किया। हत्तौल मकदूर कोशिश ये करना कि गोली न चलानी पड़े। मैंने अगली हिदायत दी, ज़्यादा से ज़्यादा फाउंटेन पिस्टल और खंजर से ही काम चलाना, और वो भी इस तरह के मरने या बेहोश होने वाले के मुंह से आवाज़ तक ना निकल सके। पोशाली ने इस बार भी सर हिलाया। बस अब अल्लाह का नाम लेकर रवानगी के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन बरूदी सुरंगें, पोशाली धीरे से बोली, फतह और शिकस्त अल्लाह के हाथ में है। इंसान का काम कोशिश करना है। अगर हमारे मुकद्दर में फतह है तो हम 100% यहाँ से कामयाब लौटेंगे, लेकिन अगर मेरी मौत है। पोशाली ने फ़ौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अल्लाह न करे, वो जज्बात से मगलूब आवाज़ में बोली, तुम मेरे कब में रहोगी? 10 कदम दूर। वो बायां कोना देख रही हो ना? मैंने हाथ से एक तरफ इशारा किया। बाड़ लोहे के मजबूत सरियों के सहारे लगाई गई थी। कोने वाला सरिया पहला है, वहाँ से गिनो। 10वें और 11वें सरिये के दरमियानी जगह कोई बारूदी सुरंग नहीं। हमें वहीं से बाढ़ के करीब पहुँचना है। मैं कटर से तार काटूंगा, तुम मुझे कोर दोगी। अकबी हिस्से तक हमारी रसोई हो जाएगी। पोशाली खामोशी लेकर नहायत तवज्जो से मेरी बातें सुन रही थी। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह को याद किया और कछुए का सफ़र शुरू कर दिया। इसके बावजूद के दोनों पलड़ों के दरमियान बारूदी सुरंगों के होने के इम्कान सिफर थे, फिर भी हम इंतही मोहतात थे। ज़रा सी लग्ज़श खौफनाक धमाके की सूरत में सामने आ सकती थी, और अगर ऐसा हो जाता तो हमारे चीथड़े ढूंढने वाला भी कोई न होता। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं रुक कर रकम में पोशाली का जायजा भी ले लेता। वो धान पान से मुस्तकिल मिजाज लड़की मेरे पीछे पीछे थी। हर बार वो अपनी रोशन आंखों से मुझे सब ठीक है का इशारा देती, और फिर मैं आगे बढ़ने लगता। खुदा खुदा करके जान जोखों का यह सफ़र ख़त्म हुआ। बारूदी सुरंगों का निसफ इलाका हम पार कर रहे थे। अब 100-150 गज और थे। यहाँ मुआवजों के होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अलबत्ता इमारत के साथ साथ उनके गश्त के वसी इम्कानात थे। मैंने हाथ से पोशाली को होशियार होने का इशारा किया और बेल्ट में उड़सा हुआ कटर निकाल कर तार काटने में मसरूफ़ हो गया, जो इस अंदाज में लगाए गए थे कि इंसान तो कुछ चिड़िया का बच्चा भी अंदर दाखिल ना हो सकता था। उसकी बुलंदी भी इतनी थी कि फलांगा नहीं जा सकता था, लिहाजा ये हमारी मजबूरी थी। मैंने नीचे के सिर्फ 5 जॉइंट काटे। अब इतनी जगह हो गई थी कि दोनों बारी बारी नीचे से गुजर सकते। कटर वापस मैंने बेल्ट में उड़सा और पोशाली को आगे बढ़ने का इशारा किया। 2 मिनट बाद ही हम बाढ़ के अंदरूनी इलाके में रेंग रहे थे। रेस्ट हाउस की सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं थी कि जितनी मुझे बताई गई थी। इमारत तक पहुंचने के दौरान हमें कोई फौजी तो क्या, चिड़िया का बच्चा भी नजर नहीं आया। हमारा रुख किचन की तरफ था, जिसकी खिड़की मंसूबे के मुताबिक हमें खुली मिलनी थी। मैंने पोशाली को चौकस रहने का इशारा किया और खुद ज़मीन से ज़रा सा उठकर पट धकेलने लगा। जो ही मैंने अपने जिस्म को ज़मीन से उठाया, फिजा गोली की कड़ी आवाज़ से गूंज उठी। मैं फ़ौरन ज़मीन पर गिर गया। गोली मेरे सर के बालों को छूती हुई गुजरी थी। पहरेदारों को हमारी मौजूदगी की खबर हो गई थी। जब तक वो स्टेन गन कंधों से उतरते, पूरा रेस्ट हाउस भारी जूतों की आवाज़ों से गूंजने लगा। बहुत से लोग दौड़ते हुए हमारी जानिब आ रहे थे। पोशाली, मैंने फ़ौरन उस बहादुर लड़की को मुखातिब किया जो मौत की आंखों में आंखें डालकर चला करती थी। वह फ़ौरन घिसट कर मेरे करीब हो गया। हम में से किसी एक को अंदर दाखिल होना है, मैंने धीमी आवाज़ में उसे मुखातिब किया। गोलियां अब तवातुर के साथ चलनी शुरू हो गई थीं। गनीमत था कि हम किचन की नक्काशी आब की नाली की आड़ में थे, जो ज़मीन से कुछ बुलंदी पर थी, वरना कब के छलनी हो गए होते। हमारी जानब से अभी तक फायरिंग का जवाब नहीं दिया गया था। तुम यूं करो कि खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हो जाओ। किचन के साथ दाएं जाने वाले पहले कमरे को
کمیونیکیشن روم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جہاں مواصلاتی آلات نصب ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ یہاں 15 سے 20 فوجی موجود ہیں، لیکن وہ مزید مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے کمیونیکیشن روم پر قبضہ کر کے مواصلاتی آلات کو تباہ کرنا، تاکہ وہ کہیں اور رابطہ قائم نہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ والے کمرے میں ایجنٹ کو قید کیا گیا ہے، تم اسے باہر لے آؤ، میں باہر والوں کو روکتا ہوں۔ انہیں یہ شک بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اندر بھی داخل ہوا ہے، وہ یہیں الجھے رہیں گے۔ لیکن تم تنہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، بس تم جاؤ۔ اندر کی کارروائیوں کے سلسلے میں تم خود مختار ہو، جو چاہے کرنا، لیکن محتاط ہو کر۔ میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی ادھوری رہ جائے۔ پوشالی گھسٹ کر آگے آ گیا۔ میں نے اسٹین گن سے پہلا برسٹ فائر کیا۔ جواب میں 2 کریہ چیخیں ابھریں، جس سے اندازہ ہوا کہ 2 دشمن کم ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی میں تیزی سے کھڑکی سے دور ہوتا چلا گیا، تاکہ ان کی فائرنگ کا رخ بدلا جا سکے اور پوشالی بحفاظت اندر داخل ہو سکے۔ دائیں جانب مجھے ایک بھارتی فوجی کی جھلک نظر آئی، جو ہاتھوں پیروں کے بل جھک کر آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے 3 گولیوں کو ایک برسٹ اس کی خریت معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ موت کے 3 پیغمبر اس کے چہرے تک جا پہنچے۔ وہ چیخا، لیکن چیخ فوراً ہی معدوم ہو گئی، کیونکہ اگلے ہی لمحے اس کا جسم چہرے سے معروم ہو چکا تھا۔ میں نے اسے وہیں ڈھیر ہوتے دیکھا۔ اب میں کھڑکی سے کوئی 30 گز دور ہٹایا تھا، ساتھ ساتھ میں فائر بھی کرتا جا رہا تھا، تاکہ انہیں میری پسپائی کا اندازہ ہوتا رہے۔ میرے سامنے ایک موٹا درخت آ گیا۔ میں نے اس کے تنے کو آڑ کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور جم کر فائرنگ کا جواب دینے لگا۔ میری پشت بارودی سرنگوں کے علاقے کی جانب تھی، اس طرح میں دائیں بائیں نظر رکھ سکتا تھا۔ دشمن دونوں طرف سے فائرنگ کر رہا تھا اور مجھے صورتحال پر کڑی نگاہ رکھنی پڑ رہی تھی، ورنہ کوئی بھی گولی مجھے مرحوم کر سکتی تھی۔ میں نے فائرنگ کے دوران کچن کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ پوشالی کھڑکی کی چوکھٹ پر مجھے نظر آئی۔ فوراً ہی اس کی سمت فائرنگ ہوئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، لیکن گولیاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ اندر کود چکی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور دشمنوں کو تاکنے میں مصروف ہو گیا۔ اب میری توجہ بڑھ گئی تھی، آنکھیں باہر نگراں تھیں اور دل اندر اٹکا ہوا تھا۔ شاید اس لیے گرد و پیش سے ذرا سا بے خبر ہوا اور مرا گیا۔ کسی نے عقب سے میرے اوپر چھلانگ لگائی اور مجھے ساتھ لیے زمین پر گرتا چلا گیا۔ میں زخمی ہو جانے والے شیر کی طرف پلٹا۔ وہ کوئی ہندو فوجی تھا، جو میری بے خبری میں گھوم کر میرے عقب میں جا پہنچا تھا۔ چاہتا تو مجھے گولی سے اڑا سکتا تھا، لیکن شاید وہ زندہ گرفتار کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ میں نے لوٹ لگا کر سیدھا ہونے کی کوشش کی، لیکن فوجی نے مجھے بری طرح بے بس کیا تھا۔ میرے ہاتھ اس کی گردن پر پہنچنے کے لیے اٹھے، لیکن اس نے 3 گھونسے تابڑ توڑ میرے چہرے پر برسا دیے۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ چہرے پر لگنے والی ضربیں اتنی شدید تھیں کہ میرے ہاتھ اوپر اٹھنے کی بجائے پہلو میں گر پڑے۔ دایاں ہاتھ بیلٹ سے ٹکرایا تو مجھے خنجر کا خیال آیا۔ میں نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولا اور رہی سہی قوت ارادی کو مجتمع کر کے خنجر بیلٹ سے نکالا اور اس کی بائیں پسلیوں میں گھونپ دیا۔ فوجی کے منہ سے بھیانک چیخ آزاد ہو گئی۔ خنجر دستے تک اس کے پہلو میں پیوست ہو گیا تھا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ فوراً ہی ایک جانب لڑک گیا۔ میں نے زمین سے پڑی اسٹین گن اٹھا لیا، جو اس جھینگا مچھلی میں گر گئی تھی۔ خنجر بھی اس کے جسم سے نکال کر صاف کیا، دوبارہ بیلٹ میں الجھ لیا۔ سامنے کی طرف سے 3 فوجی مجھے پیش قدمی کرتے نظر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں، جن سے نکلنے والے شعلے میری طرف بھاگتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اسٹین گن سیدھی کی اور ٹریگر دبا کر اسے نیم دائرے میں گھما دیا۔ جانے کتنی گولیاں ان کے جسموں میں پیوست ہو گئیں۔ تینوں چند لمحوں کے لیے یوں اچھلے جیسے افریقہ کا کوئی جنگلی رقص کر رہے ہوں۔ آخرکار وہ زمین پر گرتے چلے گئے۔ اس وقت مجھے عمارت کے اندر اسٹین گن چلنے کی آواز سنائی دی، پھر رائفل کی گولیاں چلیں۔ یقیناً پوشالی کا سامنا دشمن سے ہو گیا تھا۔ میں فکر مند تو ہوا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ کامیاب لوٹے گیا۔ میں اسے اللہ کے حوالے کر کے دوبارہ باہر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فوجی باڑ لے کر فائرنگ کر رہے تھے، میں بھی محفوظ تھا۔ وقفے وقفے سے میں اسٹین گن میں نئی بیلٹ لگاتا اور انگلی ٹریگر پر رکھ دیتا۔ موت فوراً ہی کہہ کے لگانا شروع کر دیتی۔ ایمونیشن وافر مقدار میں تھا۔ مجھ سے بھیڑنے والے بھارتی فوجی کی آٹومیٹک رائفل بھی قریب ہی پڑی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر وہ ہوش میں ہوا تو یہ اس کے کام آ جائے گی۔ عمارت کے اندر سے وقفے وقفے سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ بعض اوقات چیخیں بھی ابھرتی، لیکن ان میں کوئی نسوانی چیخ نہیں تھی، جس کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ پوشالی محفوظ ہے۔ میں کھڑکی کی طرف بھی دیکھتا جاتا تھا، تاکہ جب پوشالی واپسی کے لیے آیا تو میں فائرنگ میں تیزی کر دوں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں
पोशाली का सियाह सया मुझे चौखट पर नजर आया। मैंने फायरिंग तेज कर दिया ताकि वो बाहिफाजत नीचे कूद सके। पहले पोशाली ने नीचे छलांग लगाया और चंद सानियों बाद एक दूसरा सया कूदा। मेरे बदन में खुशी की लहर दौड़ गई। एजेंट न सिर्फ जिंदा बल्कि होशो हवास में था। लगता था कि भारतीयों ने उस पर तशद्दुद मौकूफ कर दिया था, या फिर वो इतना सख्त जान था कि तशद्दुद के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा था। मैंने हलक से फ़ौरन परिंदे की मखसूस आवाज़ निकाली ताकि आने वालों को मेरी पोजीशन का इल्म हो सकता। जवाब भी मुझे परिंदे की आवाज़ में ही मिला। फिर उन्होंने मेरी सिमत रेंगना शुरू कर दिया। चंद ही मिनटों में वो मेरे करीब आ गया और हमने बाढ़ की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। पोशाली और एजेंट को मैंने आगे रखा था। एजेंट की हालत बड़ी अबतर थी, लेकिन कुव्वत इरादी के बलबूते पर हमारा साथ दे रहा था। उसके चेहरे पर जा बजा खराशों के निशानात थे और लान भी जगह जगह से मस्का हुआ था। उसने इंतहाई तशक्कुर अमेज निगाहों से मुझे देखा तो मैंने मुस्कुरा कर उसके हौसलों को दाद दिया। ख्याल से आगे बढ़ना पछा लिया, बारूदी सुरंगों से बचकर। मैंने आदतन उसे नसीहत की, फिक्र न करो, मुझे याद है। पोशाली ने मेरी बात काट दिया और आगे की तरफ खिसकने लगी। एजेंट दरमियान में था जबकि मैं पीछे था। चंद फुट घिसट कर मैं पलटता और फौजियों पर फायर झोंक देता, जिन्होंने अब हमारा ताक़ुब करना शुरू कर दिया था। मैं जल्द अज जल्द बारूदी सुरंगों से पार निकल जाना चाहता था ताकि ताक़ुब करने वालों पर कारी ज़रब लगा सकूं। बाढ़ तक पहुंचने में हमें 10 मिनट लगे। उस वक्त तक भारतीय फौजी भी बारूदी सुरंगों के इलाके में दाखिल हो चुके थे। अब फाइनल एक्शन का वक्त आ गया था। पोशाली होशियार है, मैंने उसे होशियार रहने के लिए बुलंद आवाज़ में कहा। दूसरे हाथ से मैंने अपनी कमर पर बंधे थैले से वो 3 दस्ती बम टटोले जो शायद इस किस्म के काम के लिए अलिया ने मेरे हवाले किए थे। मैंने एक दस्ती बम निकाला, उसकी हिफाजती पिन खींची और पूरी कुव्वत से आने वालों की तरफ उछाल दिया। भागो! मैं दोबारा चीखा और उठकर दौड़ पड़ा। दस्ती बम के फटने का धमाका कान फाड़ देने वाला था। कई चीखें उभरी, जिसम उछलकर बारूदी सुरंगों वाले इलाके में गिरे और पे दर पे धमाकों से पूरी वादी गूंज उठी। एक के बाद एक बारूदी सुरंग फट रही थी। उनका आपस में फासला इस कदर कम था कि एक सुरंग फटती तो चंद ही सानियों में दूसरी को अपने लिपेट में ले लेती। भारतीय फौजी अब आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट रहे थे, लेकिन दोनों तरफ मौत नाच रही थी। शायद ही उनमें से कोई बचकर वापस इमारत तक पहुंचने में कामयाब हुआ हो। मैंने भागते हुए बाकी दोनों बम भी निकाले और दाएं बाएं उछाल दिए। देखते ही देखते वहां भी क़यामत उतर रही, लेकिन हम उस क़यामत की पहुंच से महफूज थे। टीले के दामन में खच्चर बदस्तूर बंधे हुए थे। वो धमाकों से बदहवास ज़रूर हुए और शायद भी देखकर उन्होंने रस्सियाँ तोड़वाने की कोशिश भी की हो, लेकिन भारी पत्थरों की वजह से वो वहीं मुक़य्यद होकर रह गए थे। मैंने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर उस महफूज ठिकाने की तरफ कूच करने का फैसला किया जिसके बारे में अलिया ने मुझे बताया था। जख्मी एजेंट को एक खच्चर पर सवार करा दिया जबकि पोशाली मेरे साथ बैठ गया। यूं सफ़र में कुछ सुस्त रवैया गया, लेकिन यह भी गनीमत था। आलिया के बताए हुए ठिकाने पर पहुंचकर मैंने दोनों की रुदात सुनी। एजेंट पर बेतहाशा तशद्दुद हुआ था, लेकिन इस मर्द मुजाहिद ने तमाम तराजीतों के बावजूद ज़बान नहीं खोली थी। उसने मुझे यह भी बताया कि कल सुबह उसे दिल्ली मुंतकिल किया जाना था। अगर मैं आज रात ना पहुंचता तो उसका जिस्म किसी तंगो तरीक तहखाने में बतदरीज हड्डियों के सुरमे में तब्दील हो जाता। पोशाली ने रेस्ट हाउस के अंदर जाकर मेरी हिदायत के मुताबिक सबसे पहले कम्युनिकेशन रूम पर कब्जा किया। 2 अफराद वहां मौजूद थे। वो ट्रांसमीटर पर कोई पैगाम नशर कर रहे थे, लेकिन पोशाली की स्टेन गन ने उन्हें पैगाम मुकम्मल करने की मोहलत न दी थी। 3 आदमी राहदारी में उसका निशाना बने, जबकि 2 उस कमरे के दरवाजे पर मारे गए जिसमें एजेंट को कैद किया गया था। रात के 3 बज रहे थे। वक्त इंतहाई नामुनासिब था, लेकिन चूंकि मिशन की तकमील के बाद फौरी तौर पर मुझे पाकिस्तान में बास से रब्ता कायम करने की हिदायत की गई थी, इसलिए मुझे यकीन था कि बास मेरी कॉल का मुंतज़िर होगा। मैंने ट्रांसमीटर निकाल कर ऑन किया, उसकी फ्रिक्वेंसी सेट की और मखसूस कोड वर्ड दोहराने लगा। चंद ही सानियों बाद मुझे बास की आवाज़ सुनाई दी। रिपोर्ट है। अंदाज सवालिया था और मैंने हत्तुल मकदूर अल्फाज में अपनी कारकर्दगी दोहरा दिया। वेल डन। बास को एजेंट की रिहाई की खबर से बेहद खुशी हुई थी, क्योंकि एजेंट बहरहाल इंसान था और किसी भी मरले पर वो ऐसी बातें उगल सकता था जिससे पूरे भारत में पाकिस्तान की जासूसी के जाल को सख्त धचका पहुंच सकता था। अब क्या प्रोग्राम है सर? मैंने धीरे से दरियाफ्त किया। तुम तीनों का काम अब ख़त्म हो गया है, लिहाजा फौरी तौर पर वापस आ जाओ। क्या मतलब है?
یہ حکم میرے لیے انتہائی غیر متوقع تھا۔ تم پوشالی اور ایجنٹ کسی نہ کسی طور پر بھارتی خفیہ اداروں پر منکشف ہو چکے ہو، اس لیے اب وہاں رہنا انتہائی خطرناک ہے۔ وہ کسی بھی وقت تم لوگوں پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ کسی تاخیر کے بغیر سرحد کے پاس پہنچو۔ فوج کی خصوصی گاڑیاں وہاں تمہاری منتظر ہوں گی جو تمہیں راولپنڈی پہنچا دے گی۔ جی سر، میں نے دھیرے سے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ میں دلی طور پر خاصا مایوس ہوا تھا۔ ملک کے لیے میری خدمات کا ایک روشن باب ختم ہو گیا تھا، لیکن مجھے اس بات کا زیادہ دکھ نہیں تھا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ اب شاید میرا حوصلہ جوان نہیں رہ گیا تھا کہ صعوبتیں برداشت کرتا۔ پوشالی کی طرح میں بھی تھک گیا تھا اور آرام کرنا چاہتا تھا۔ اپنے وطن کی مٹی سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ وہاں کے باغوں کی سوندھی سوندھی خوشبوؤں کو خود میں سمونا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے ایک انسان کب تک خود کو سرگرم عمل رکھ سکتا ہے؟ زندگی تو ایک دائرہ ہے کہ چلنے والا ایک روز لوٹ کر واپس اسی مقام پر آ جاتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا، لیکن خالی ہاتھ، اور میں آج بھی اسی مقام پر کھڑا تھا۔ شاید میرا دائرہ بھی پورا ہو گیا تھا۔ کال میری جگہ لینے والے اور بہت سے آنے والے تھے۔ خود سے پہلے آنے والے کی طرح میں بھی بھارت سے بہت سی خوفناک یادیں اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، لیکن ایک حسین یاد بھی تھی جو میرے ہم رکاب تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اس کے ساتھ کو مستقل بنانے کا فیصلہ کیا اور ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں ساتھی میری بات سن چکے تھے۔ فوری طور پر روانگی کی تیاری کی گئی۔ ٹرانسمیٹر وغیرہ تلف کر دیا گیا، لیکن اسلحہ ہم نے بدستور اپنے پاس ہی رہنے دیا۔ سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ جب ہم سرحد پر پہنچے تو مشرق سے اجالوں کا دیوتا اپنے روشن روشن کرنوں سمیت ہمارے استقبال کو بھر رہا تھا، جس نے پوری دنیا کو اپنی تابناکیوں سے منور کرنا تھا۔ میں نے اطمینان کی ایک طویل سانس لیا اور رخ پھیر کر پوشالی کو دیکھا جو میرے ہاتھ میں ہاتھ دیے قدم بقدم میرے ساتھ تھی۔ وہ بھی تو ایک سورج تھی جس نے میرے دل کی دنیا کو روشن کرنا تھا۔